بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے آگے ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حروف مدہ کے متعلق۔ حروف مدہ، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ مد قرآن پاک میں کیوں لائی جاتی ہے؟ ایک سوال ہے، مد کیوں لائی گئی؟ تو اس کا جواب کسی کے ذہن میں ہے کہ مد کیوں لائی گئی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے کہ مد کیا کرو۔ کسی کے ذہن میں ہو، مد ایک تو خوبصورتی کے لیے لائی جاتی ہے، اور دوسری یہ سپیڈ بریکر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ سپیڈ بریکر۔ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، آگے سپیڈ بریکر ہے، سلو ہونا پڑتا ہے آپ کو۔ اسی طرح جب یہ قرآن پاک میں آتے ہیں تو یہاں پہ مد کی وجہ سے آپ کو خود بخود اپنی رفتار آہستہ کرنی پڑ جاتی ہے، جو قرآن کے اس حکم کے عین مطابق ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو اس لیے یہ جو مد ہے یہ اس لیے لائی جاتی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے۔ حروف مدہ یہ اس کی تعداد ہے 3۔ ایک ہے الف، ایک ہے واو، ایک ہے یا۔ الف، واو اور یا، ان 3 کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، آپ نے تھوڑی توجہ اس طرف رکھنی ہے۔ الف، واو اور یا۔ الف کب مدہ ہوتا ہے؟ الف کب مدہ ہوتا ہے؟ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ مد کا مطلب ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو الف کب مدہ ہوتا ہے؟ الف کب مدہ ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ کہلائے گا۔ مثال، یہ مثال لکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ الف کون سا ہے، آپ نے کہنا جی الف مدہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گئی ہے، یہ الف مدہ ہے۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ با زبر الف با۔ اگر آپ نے پڑھا با زبر الف با تو آپ نے یہ الف آپ بیچ میں سے کھا گئے ہیں، پھر یہ والا با بن جائے گا، یہ دیکھیے گا۔ پھر آپ نے قرآن حکیم کے اندر ایک حرف آپ نے کم کر دیا ہے۔ ایک حرف کم کرنا یا ایک حرف کا اضافہ کر دینا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا، با زبر الف، لمبا نہیں کیا آپ نے، اور لمبا کریں، با۔ اگر یہاں بیٹھ کے آپ نے اتنا لمبا کیا نا تو گھر جاتے جاتے کتنا ہو جائے گا جی، اس لیے تھوڑا سا زیادہ لمبا کر کے۔ با زبر الف با، تا زبر الف۔ بعض دفعہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی جوڑ کیسے کریں؟ ہم کہتے ہیں جی با الف زبر با یا با زبر الف با، کوئی حرج نہیں ہے۔ با الف زبر کہہ دیں یا با زبر الف، ادھر سے کان پکڑے ادھر، تو دونوں طرح سے درست ہے۔ تا زبر الف، ثا زبر الف، جیم زبر الف۔ تو یہاں پہ ہم نے لمبا کیا ہے الف مدہ کی وجہ سے۔ دوسرا حرف کون سا تھا؟ واو۔ واو کب مدہ ہوتا ہے؟ جب واو سے پہلے کیا آ جائے؟ پیش آ جائے، تب واو مدہ ہوگا۔ کیسے پیش آئے گا جی؟ دیکھیے گا، یہی با ہے، واو ساکن ہوگا تو اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش۔ یہ واو مدہ ہے۔ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ کھینچ کے، با پیش واو بو۔ بعض اور اس کی مثالیں اور دیکھیے، قرآن پاک میں سے کوئی مثال لے کے ہیں، جیسے لم یلد ولم یولد۔ بعض کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد۔ یولد غلط ہو گیا کیونکہ میں بیچ میں سے واو کھا گیا ہوں، میں نے صرف یہ پڑھ دیا ہے، صرف یا پڑھ دی ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیے گا، کوئی اور ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایک بہت عام ایک غلطی ہوتی ہے، یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو پہ تو آگے جزم، لیکن واو سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ او، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں واو مدہ ہے، میں اس کو کھینچوں گا، اعوذ
اعوذ اعوذ ایسے کرے. بڑے بڑے میں نے بڑے قاریوں کو سنا ہے وہ بھی ایسے اعوذ باللہ او، تو وہ ہم یہ پڑھ دیتے ہیں، یوں کر دیا یہ بس اعوذ باللہ، یہ درست نہیں ہے. اعوذ کم سے کم اتنا لمبا کرنا ہے. اعوذ، نہ اس کو لمبا کرنا ہے نہ اس کو، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. اعوذ اعوذ، بولیے گا پھر اعوذ اعوذ. یہ واو مدہ کی مثال ہے جی. اسی اور لم یولد، جب بھی اب سورہ ہم پڑھتے ہیں نا جی سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ ناس ہے قل اعوذ، نہ کہ قل اعوذ برب الفلق، اعوذ اعوذ غلط ہے. الف مدہ پڑھ لیا آپ نے اور واو مدہ پڑھ لیا ہے. تیسرا حرف ہے یا. یا کب مدہ ہوتی ہے؟ جب یا سے پہلے زیر آ جائے. یہی حرف آپ لے لیں، بازیر یا بی، لمبا کر کے بازیر یا بی. قرآن پاک میں کہاں پہ اس طرح کا لفظ آتا ہے یا مدہ کے ساتھ؟ وَيُؤْمِنُ بِي آتا ہے جی قرآن پاک میں. جیسے فیہ، بالکل ٹھیک ہے، یا سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے فیہ. اور جی رحیم، بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں فَلْيَسْتَجِی، یہاں پہ بھی ہے بو، واو مدہ ہے، لی یا مدہ ہے یہاں پہ. ہاں وَلْيُؤْمِنُوا بِی، یہاں پہ بھی واو مدہ بھی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو جی تو وہ لازمی پوچھ لیں.